صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ایمان کے ارکان کے سلسلے میں گزشتہ 2 دروس کے اندر ایمان کے 4 ارکان ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان۔ آج مختصر وقت میں ایمان کا 5واں رکن جو ہے یوم آخرت پر ایمان، اس کے بارے میں چند چیزیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم کو ہم نے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا، اور کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم واپس میرے پاس نہیں آؤ گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا۔ قیامت والے دن لوگ اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، بعض روایات میں ایک کھلے میدان کے اندر، اس حالت میں ہوں گے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، اور جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے بغیر ختنوں کے اسی طرح ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا: الامر اشد من ذلک یا عائشہ۔ اے عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ قیامت کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں، یا آخرت کے جو مراحل ہیں، مختصر بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل جو کہ ایک برگزیدہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنے منہ میں ایک آلہ رکھا ہوا ہے۔ جو ہی اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوگا اس میں وہ پھونک مارے گا۔ پہلی دفعہ لوگ گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، لیکن وہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب یہ پھونکا جائے گا تو زمین آسمان کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ زمین ہلا دی جائے گی اور یہ اپنا سارا بوجھ باہر اٹھا کر پھینک دے گی، جس میں مردے،
خزانے سب کچھ، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، تو یہ ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو قیامت قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پریشان بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں جب کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آلہ اپنے منہ میں رکھا ہے، اور جب انہیں حکم ہوگا وہ اس میں پھونک ماریں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ جو انبیاء آئے اور دنیا کا ایک لمبا عرصہ گزرا اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بعد میں قیامت ہے، تو اس کو فرمایا تھا بعثت انا، کہ میں بعثت انا والساعہ، میں اور قیامت بھیجے گئے، کہا تئینی، ان دو انگلیوں کی طرح، یعنی قریب قریب ہے۔ یہ کب قائم ہوگی کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تقریباً چھوٹی نشانیاں سینکڑوں کی تعداد میں جو آپ نے بتائی تھی وہ پوری ہو چکی، جیسا کہ قتل و غارت، حرام خوری، سود، شراب نوشی، جوا، بے حیائی، فحاشی، یہ سب ہو چکا، اور بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ قیامت قائم ہونے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور میں پھونکے، دوسری شکل یہ ہے کہ انسان فوت ہو جائے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، یعنی اس کے اگلے مراحل شروع ہو گئے۔ اور جب دنیا میں قیامت آئے گی تو جو زندہ ہوں گے اس وقت تک، ابھی تک زندہ ہوں گے، فوت نہیں ہوئے ہوں گے، ان کی اس دن سے شروع ہو جائے گی جس دن سور پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کا لازمی فریضہ ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا تھا قیامت، ایمان کے ارکان اور ایمان کن کن چیزوں پہ، حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اس کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا، یعنی آلے میں پھونکا جائے گا اور یہ زمین کا نظام سارا ختم ہو جائے گا تو قبریں کھلیں گی، پہلا مرحلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنہ القبر، میں پہلا شخص ہوں جس سے قبر کھلے گی۔ پھر ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بھی ہوں گے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اکٹھا رکھا، مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا، یہ اعزاز ان کو نصیب ہوا۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو قبریں بھی ایک ہی حجرہ شریف کے اندر بنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قیامت جب قائم ہوگی تب بھی اکٹھے اٹھیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد لوگ ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اب لوگ اتنے پریشان ہو گئے، فرمایا یہ سورج 1.25 میل پہ ہوگا، شدید گرمی ہوگی، اپنے اپنے اعمال کے بقدر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا گھٹنوں تک، کمر تک، گردن تک، اور کوئی منہ تک۔ ایک لمبا عرصہ ایسے گزرے گا، اللہ معاف فرمائے۔ پھر لوگوں کے دل میں بات آئے گی کہ کیوں نہ ہو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلیں اور ان کو جا کر کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے، تاکہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائیں،
جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے وہ جہنم میں جائیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ اتنے غصے میں ہے۔ جب ان سے سفارش کی درخواست کی جائے گی، کہیں گے آج اللہ اتنے غصے میں ہے، نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں ہوگا۔ اگر آج اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جنت کا پھل درخت کا جو روکا تھا وہ کیوں کھایا، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ برگزیدہ انبیاء کے پاس بار بار جائیں گے، لیکن ہر ایک یہ عذر خواہی کرے گا کہ میں آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھ سے فلاں کام پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں انبیاء بات نہیں کریں گے، جرت نہیں کریں گے، وہاں اور کسی کو دم مارنے کی کیا مجال ہے۔ یہ جو آج ہمیں عقائد سنائے پڑھائے جاتے ہیں، فلاں کا جھنڈا ہوگا، اپنے سارے ماننے والوں کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے، پتہ نہیں یہ کہانیاں کن کتابوں سے وہ لیتے ہیں، کہاں سے، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ فرماتے ہیں میں بھی سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حمدیں اور ثنائیں سکھائے گا جو اس نے پہلے نہیں سکھائیں، اور میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سفارش طلب کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، یعنی یہ جتنا چاہیں گے لمبا سجدہ ہوگا، فرمایا کوئی علم نہیں کتنا لمبا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سار اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے، سفارش کیجئے جو کرنا ہے، آپ کی سفارش قبول ہوگی، آپ کو دیا جائے گا۔ تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دے۔ آپ کی سفارش، اسے ہی مقام محمود آپ نے فرمایا ہے، جو اذان کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر، یہی مقام محمود ہے۔ جہاں اور انبیاء جواب دیں گے آپ سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہوگا، اور حساب و کتاب کے لیے قطار در قطار فرشتے آئیں گے، پھر ترازو قائم کیا جائے گا، یہ مرحلہ ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے صفوں در صفوں میں آئیں گے، صفیں بنا کر اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے، دیگر فرشتے بھی صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، لیکن کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، جس کو اللہ کہیں گے وہی بولے گا، جس کو اجازت ہوگی وہ بولے گا اور صحیح بات کرے گا۔ پھر حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، ترازو قائم کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازو قائم کریں گے بالقسط، انصاف والا ترازو۔ وہاں اس ترازو میں کوئی جول نہیں ہوگی، اس ترازو میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے، وہ انصاف والا ترازو ہے۔ تو لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کو تولنے کی شکل یا تو اعمال کو ہی جسم عطا کیا جائے گا، جیسے بعض مفسرین کا خیال ہے، یا پھر وہ جن صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں ان کو رکھا جائے گا، اور شاید یہی بات صحیح ہے، کیونکہ وہ انسان کے سامنے جب کیے جائیں گے تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس کتاب کو میں کہاں لے جاؤں، اس نے تو ساری باتیں یہاں اکٹھی کر دی۔ تو ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے، جس کے باری ہیں
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا سورہ قاریہ میں، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ قیامت کا کیا پتہ تمہیں کیا ہے، اس دن پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑتے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال بھاری ہوئے وہ بہترین زندگی میں ہوگا، یعنی نیکیاں زیادہ ہوئی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال ہلکے ہوئے وہ ہاویہ میں جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا یہ ہاویہ کیا ہے، نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس کے بعد جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، برائیاں ہوں گی زیادہ تو بائیں ہاتھ میں، اور کچھ کی برابر ہوں گی انہیں اعراف کے مقام پہ رکھا جائے گا۔ پھر پل صراط کا مرحلہ ہے، اس سے گزرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یہاں سے اعمال کی بقدر تیزی کے ساتھ گزرنا ہے۔ جس کے اعمال بہت اچھے ہیں، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، پھر جیسے جیسے اعمال ہیں اسی طرح آخر کار وہ لوگ آئیں گے، کیونکہ اس جہنم پر کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو، گناہ گاروں کو زخمی کریں گے، اور جو زیادہ گناہ گار ہوں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی ان کو یہ وہیں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور جو آخری اس پول سے گزرنے والے یعنی آگے گزرنے والے ہوں گے ان کو یہ کانٹے پکڑیں گے، زخمی کریں گے، لیکن ان کی نیکیاں کچھ زیادہ ہوں گی تو وہ زخمی ہو کر بھی کسی نہ کسی طرف اس سے پار گزر جائیں گے۔ پھر اگلا مرحلہ، اسی پول صراط سے کچھ لوگ تو جہنم میں گر جائیں گے، آگے گزرنے والے دائیں ہاتھ والے اور اصحاب الاعراف جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، اور دائیں ہاتھ والے جو کامیاب ہوں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلائیں گے۔ آپ کے بغیر جنت کا دروازہ کوئی نہیں کھلا سکتا۔ جب آپ تشریف لے جائیں گے پوچھا جائے گا باقاعدہ کہ کون ہیں، آپ فرمائیں گے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ پھر آپ سفارش کریں گے جنت میں داخلے کی، لوگوں کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ پھر اہل توحید جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور ان سے کچھ غلطیاں ہوں گی ان کے لیے سفارش بھی ہوگی۔ پھر اصحاب الاعراف کے لیے بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ انبیاء میں سے اس طرح شہداء، صالحین، حفاظ، علماء یہ سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کریں گے، جس کو اجازت دیں گے اور جس کے لیے پسند کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے پاس کون سفارش کرنے کی جرت کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ مختصر سا مرحلہ قیامت قائم ہونے کا ہے۔ دوسری شکل جو آپ نے فرمائی تھی کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو اس سے مراد قبر کے اندر جو زندگی ہے وہ ہے۔ دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو برزخ شروع ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ پہلا مرحلہ، یہ 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح جسے کہتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، جب تمام انسان روحوں کی شکل میں تھے۔ دوسرا عالم دنیا ہے
جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تیسرا عالم برزخ ہے یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد. اور چوتھا عالم آخرت ہے یعنی جب قیامت قائم ہوگی. ہر ایک کا الگ الگ نظام ہے, ہر ایک کا الگ الگ سسٹم ہے اور الگ الگ قوانین ہیں. ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہم میں سے ہر ایک نے وعدہ کیا اللہ سے. جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم, روحوں سے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے. فرمایا تو پھر تم دنیا میں جاؤ گے, میرا کہنا مانو گے, میرے نبی آئیں گے, ان کے پیچھے چلو گے. سب نے وعدہ کیا تھا, لیکن اب ہم اس منظر کو کبھی بھی ذہن میں نہیں لا سکتے کیونکہ وہ عالم ارواح تھا. تو عالم برزخ یہ ایک الگ دنیا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ جب دنیا سے چلے جاؤ گے پھر قیامت قائم ہونے تک تم ایک ایسی جگہ پر رہو گے جسے برزخ کہا جاتا ہے. وہ دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ قبر جس میں انسان کو رکھا جاتا ہے اس میں جو بندہ نیک ہے اس کو انعامات ملتے ہیں, جو برا ہے اسے عذاب ہوتا ہے. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, یہ ان کی جہالت ہے اور عدم واقفیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے النار یعرضون علیہا, کہ جو آگ ہے نا جہنم کی یہ ان پر پیش کی, یہ آل فرعون کا ذکر ہو رہا ہے, ان پر پیش کی جاتی ہے. کب پیش کی جاتی ہے؟ فرمایا غدواً وعشیہ, صبح بھی شام بھی. یہاں پیش کی جاتی ہے آگ, ان کو دکھائی جاتی ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, فرشتوں کو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو پکڑ کر سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. اب سوال یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے, آگ دکھائی جاتی ہے, عذاب دکھایا جاتا ہے, یہ کہاں ہے؟ یہ عالم برزخ ہی ہے, یہ قبر ہی ہے. اور ایک اشکال کہ جی جو قبر میں داخل نہیں ہوتا جلا دیا جاتا ہے, تو یاد رکھیں جس کی باقیات جہاں ہوں گی وہیں اس کی قبر ہوگی. اور قبر میں جب انسان رکھا جائے گا تو اس سے سوال کیے جائیں گے, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, یا ماذا تقولو فی الرجل الذی بعث فیکم, مسند احمد کی روایت ہے. یہ سوال جو صحیح جواب دے گا اللہ تعالیٰ پکار کر کہیں گے صادق عبدی, میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے. افرشوا لہ من فراش الجنہ, اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو. والبسوا لہ من لباس الجنہ, جنت کا لباس پہنا دو. اور وافتحوا لہ بابا من باب الجنہ, جنت کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دو. اور اگر نافرمانی کر کے گیا اور جواب نہ دے سکا تو اللہ فرمائیں گے کذب عبدی, میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے, میں نے سب کچھ بھیجا تھا. تو اللہ فرمائیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے. افرشوا لہ من فراش النار, اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو. والبسوا لہ من لباس النار, اور آگ کا لباس اسے پہنا دو. وافتحوا لہ بابا من ابواب النار, اس کی طرف جہنم کا دروازہ کھول دو. فرمایا جہنم کی گرمی, دھواں, یہ اس کو آتا رہے گا. اور جس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھلے گا جنت کی خوشبو, ٹھنڈی ہوائیں آئیں. لوگ کہتے ہیں جی قبر کھولیں تو ایسی چیز نظر تو آتی کوئی نہیں. وہ اللہ کے بندو یہ غیب کا علم ہے. آج تک فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ فرشتے دنیا میں آتے ہیں, ہمارے کندھوں پہ رہتے ہیں, کس نے دیکھا ہے؟ اب کہیں جی کندھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں فرشتے, تو نظر کوئی نہیں آتے. یہ غیب کی خبریں ہیں, غیب کی, ان پہ ایمان رکھنا ہے. اور یاد رکھے جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے, یہ لمبی حدیث ہے, روح واپس آتی ہے سوال و جواب کے بعد,
اگر صحیح جواب دیتا ہے علیین میں چلی جاتی ہے، کلا انا کتاب الابرار لفی علیین، اور اگر نہیں دیتا تو سجین میں چلی جاتی ہے، کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، وہ سجین میں جاتی ہے۔ لیکن یہ رابطہ جسم اور روح کا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خواب ہے، خواب میں انسان کی روح شعور یعنی عقل کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ سو گیا ہے، لیکن یہ خواب دیکھتا ہے، یہ کسی اپنے بستر پر گھر میں لیٹا ہوا ہے لیکن خواب میں باہر دیکھتا ہے، اس کے پیچھے کتا لگ گیا ہے، سانپ لگ گیا ہے، دشمن لگ گیا ہے، یہ ڈر رہا ہے اور بستر کے اوپر ایسے ایسے حرکتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہاں نہ دشمن ہے نہ سانپ ہے۔ تو اس کا روح اور جسم کا ربط آپس میں باقی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قیامت کے اوپر اور قبر کے عذاب اور قبر کے جو انعام ہے ان پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ کن جو مبلغ ہیں اور مولوی ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، قبر کے اندر انعام بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر عذاب بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا ہمیں حکم دیا ہے، اور نماز کے اندر ہم جو مانگتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کم از کم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو۔ تو یہ قبر کے اندر بھی یعنی ایک لحاظ سے جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کے عذاب شروع ہو گئے اللہ معاف فرمائے، یا اس کو انعام شروع ہو گیا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی لوگ زندہ ہوں گے، ان کا اس دن یعنی آخری دن ہوگا اور ان کی قیامت قائم ہوگی۔ یہ مختصر سا آخرت پر ایمان کے بارے میں چند چیزیں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر حشر کی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں جنت اور جہنم ہے، جیسے ذکر کر دیا، اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے، اللہ معاف فرمائے، فرما برداروں کے لیے جنت ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں خوشخبری دے دیں، کس چیز کی؟ جنات کی، باغات کی، جنتوں کی، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ان میں ان کو پھل دیا جائے گا۔ کہیں گے ایسے پھل تو دنیا میں بھی کھائے، لیکن وہ شکل میں دنیا کے پھلوں سے مشابہ ہوں گے، ذائقے میں بہت اعلیٰ ترین ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی۔ جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کافر اور منافق، مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو مومن ہے توحید پرست ہے لیکن گناہ ہو گئے، اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کر جنت میں لے آئے، وہ آخر کار جنت میں آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ داخل الجنہ، جس نے خالص لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس پہ ایمان رکھا وہ آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس، اللہم باقنا من عذاب القبر و عذاب النار۔ اللہ تعالی رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔